یہ میں تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا کہ ایک جو عمران خان سے ہمیں بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں آرم فورسز پرٹیکولرلی وہ پاکستان کی ریاست، پاکستان کی قوم، پاکستان کے عوام کا ایک بڑا اہم اور گہرا اثاثہ ہے. تو اس جو اثاثہ ہے ایک ایسٹ ہے، ان کو کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے. ہاں کمزور نہیں ہونا چاہیے ان کو، کمزور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارے آپ کا ویسے بھی جو لیسن ہے ابھی 21ویں صدی کا، کیا آپ نے دیکھا عراق ہو یا سیریا ہو یا لیبیا ہو، جس دن ان کی فوج، لبنان ہو، جس دن ان کی فوج تباہ ہوئی، ریاست بھی تباہ ہوئی اور ملک کمزور ہوا. تو یہ تو افورڈ نہیں کر سکتے، اس میں اتفاق رائے ہے. تو اگر عوام جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، ریاستی ادارے، خاص طور پہ آرم فورسز آف پاکستان، وہ ہم میں سے یہ ہے نا، کوئی باہر کے لوگ تو نہیں نا، تو وہ ان کے اور عوام، وہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں خلیج نہیں ہونی چاہیے. اور میں ایگری کرتا ہوں اس چیز سے کہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی قومی وحدت کے لیے، پاکستان کے قومی استحکام کے لیے، پاکستان کے بین الاقوامی امیج کے لیے اور فیڈریشن کو جوڑنے کے لیے کہ اس قسم کی خلیج ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اور قومی ادارے بشمول آرم فورسز، بشمول عدلیہ اور بھی جو پارلیمنٹ، یہ سب جو قومی ادارے ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، ان کو ہمیں اس کا تحفظ بھی کرنا چاہیے. اور تحفظ کون کرے گا؟ عوام کریں گے نا. تو عوام بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی خلیج ہونا یہ قومی مفاد میں نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ دوسری طرف سے جواب آئے گا؟ میرے خیال میں جواب ضروری نہیں کہ وہ بھی پبلک آئے گا. اس کا جواب کا اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کوائٹ واٹس ایپ میسج بھی ہو سکتا ہے، کوئی پیغام سرائی بھی ہو سکتی ہے پرائیویٹلی جا کے، ادر میڈیمز، ادر مین سے ہو جائے. جواب کے کئی طریقے ہیں، وہ سگنل ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے جو خوشی ہے کہ کم سے کم یہ روابط تو بحال ہوئے ہیں نا، کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اور ہمیں تو خوشی ہے، حکومت کو کوئی خوشی نہیں ہے. حکومت کو تو ٹینشن پڑ جاتی ہے جب وہاں پہ کچھ ہوتا ہے. حکومت کہتی ہے بھئی یہ ڈیل کر رہے ہیں، دیکھو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی ہیں ہی نہیں، تھے ہی نہیں، ان کا وہی نظریہ ہے اور یہ انہی کے کندھوں پہ آنا چاہتے تھے اور انہی کے کندھوں پر آ جائیں گے دوبارہ سے. دیکھیں جی، وہ تو اپنی سیاسی بیان بازی اپنی جگہ. میں تو حکومت کا میرا ایشو نہیں یا کسی پارٹی کا، میرا ایشو ہے پاکستان اور پاکستان کا استحکام. اور جو پاکستان کے مفاد میں ہے میں وہ بات کروں گا ایز اے پاکستانی. تو ایز اے پاکستانی جو 25 کروڑ پاکستانی کو تشویش ہے کہ ملک سنبھل نہیں رہا، ایک چپکلش چل رہی ہے، تکرار، تصادم اور تصاد کی سیاست چل رہی ہے اور ہمارا ملک انسٹیبل ہے، اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو لوگ چاہتے ہیں معاملہ سیٹل ہو. جیسے میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ دیا جائے، دست شفا ہو، تاکہ معاملہ سیٹل ہو. اور سیٹل ہونے میں کلیدی کردار جو ہے وہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں اور ان کی آپس میں گفت و شنید بھی ہو اور ان کی مفاہمت بھی ہو. 4 کا بڑا زبردست لاکھا صاحب کا آپ نے ملایا ہے. آج آپ میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی 804 ہے اور گیٹ نمبر بھی 4 ہے. لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہے قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کی، یہ آپ کو ڈاؤن دا لائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک میرا مطالعہ جغرافیہ کا، تو یہ کوئی فاصلہ بہت دور نہیں ہے. 804 جو ہے وڈیالہ میں ہے اور گیٹ نمبر 4 راولپنڈی میں ہے. تو it's not a big distance to cover. ٹھیک ہے، تو ڈاؤن دا لائن آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے، میرا خیال میں 2025 میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، ظاہر ہے آپ نے بھی سیاست کی ہے اور آپ نے بڑے قریب سے یہ ساری ہسٹری بھی دیکھی ہے اور جو تبدیلیاں پاکستان میں مختلف ادوار میں رونما ہوتی رہیں وہ بھی آپ نے بڑی اسٹڈی کی، دیکھی. قیدی نمبر 804 جیل میں کیوں ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو مختلف ٹائم پہ ڈیلز یا کوئی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ بنگال آ جائیں، آپ چلیں ہم آپ کی یہ بات کر لیتے ہیں، آپ یہ نہ کریں تو آپ آ جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں. متعدد ان کو آفرز ہوئیں. تو وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کا پرپز آپ کو کتنا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اس پہ کھڑے رہیں گے؟ اور رکھنے والوں نے ان کو جیل میں کس پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے جب دونوں طرف ہی ایک طرح سے لاس کی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور ہوتا ہے اور یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پرزن میں ہوتے ہیں اور پرزن کے بعد پھر آپ پاور میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے 1993 میں غلام اسحاق خان صاحب نے وزیر بنایا جب ان کی ڈیل ہوئی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. میاں صاحب جو تھے جیل میں تھے، پھر جیل سے لے کے واپس آئے
اور وہ پھر پاور میں آ گئے. اور جب وہ پاور میں آئے تو عمران خان وہ جیل چلے گئے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل گئے تو عمران خان پاور میں آ گئے. تو یہ ایک ریوالونگ ڈور انفارچونیٹلی بن گئی ہے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے امریکہ کی سیاست کا مطالعہ کریں کہ لوگ کہتے تھے کہ ٹرمپ کے خلاف کیسز بڑے ہیں, ٹرمپ جیل جائے گا. جیل جانے کے بجائے وہ صدر بن گیا, حالانکہ اس کے خلاف کیسز بھی ہیں, ان کے خلاف الزامات بھی ہیں, ان کے خلاف کافی پیچھے گورنمنٹ پڑی رہی. تو یہ ایک سیاسی لیڈر کا پاکستان کے ایک افسوسناک پہلو بھی ہے, امتحان ہوتا ہے. اب جتنے جو ہمارے پرائم منسٹر ماضی میں رہے ہیں, تو اس دفعہ مشاہد صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ماضی میں, میاں نواز شریف, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, عمران خان, یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں, آصف علی زرداری وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں افسوس ہے کہ جیل کا وہ پاور کا راستہ جو ہے وایا پریزن ہے. وایا پریزن ہے. تو پھر اہم سوال تو پھر یہاں پر یہ ہوا کہ مشاہد صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ انگیجمنٹ بھی اور اسٹرانگ طریقے سے ہوگی تو یہ ریوالونگ ڈور جو ہے وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جائے گا اور پھر ریوالونگ اس کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فار ایور؟ میرے خیال میں فار ایور تو میں نہیں کہتا, لیکن تاحال ٹل فردر, تا کیا کہتے ہیں اردو میں, تا حکم ثانی, ٹل فردر آرڈرز, وہ ہو جائے گا, چینج ہوئے گا. کیونکہ یہ چینج ضروری بھی ہے. ملک میں دیکھا نا شیفا صاحبہ, پچھلے 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے, 2 سافٹ کوز ہوئے. ایک سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف ہوا جس میں عدلیہ شامل تھی. ایک سافٹ کو عمران خان صاحب کے ہوا 2022 میں جس میں پارلیمنٹ شامل تھا. تو یہ اس قسم کے ایب نارمل حالات نہیں چل سکتے. اچھا, اور ظاہر ہے ان سارے سیاستدانوں کی جن کا آپ نے بھی نام لیا کہ جن کا پریزن سے ہو کر ہی واپس پی ایم آفس تک راستہ بنا, وہ ان سب کی بعد میں سیاست شروع ہو گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور میاں صاحب تو خیر ایک بڑا ان کا موڈ مزاج سیاست میں اسی حوالے سے یاد رکھا جائے گا. لیکن اب کیا ان کو ایسا کردار نہیں آپ کو لگتا ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ مل جاتے؟ تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. دیکھیں نا ان کو بھی وہ میں نے دیکھی تھی, یا عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود ان سے رابطہ کر لیتے. دیکھیں جی میں نے آئی ایم اے فین آف ہالی ووڈ موویز. اچھا. اور ایک میں نے فلم دیکھی تھی دا گاڈ فادر, مارلن برانڈو کی. مارلن برانڈو گاڈ فادر مافیا باس ہوتا ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں ویسے مشاہد صاحب, آپ کو کون سا والا پارٹ؟ ہاں جی, میں فرسٹ پارٹ کی. اچھا اوکے. فرسٹ پارٹ میں اس نے اپنے لائر کو کہتا ہے کہ میک ہم این آفر ہی کین ناٹ ریفیوز. ایک آپ ایسا آفر دیں جو وہ نہ کر سکے. اگر آپ کو آفر دیا جائے کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی, آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کھلی چھٹی دی جائے گی, آپ جلا وطن بھی تھے, آپ جیل میں بھی تھے, تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے, میں قبول کیوں نہ کر لوں. تو اس میں پھر وہ آپ کی ترجیحات پھر وہ ہوتی ہیں, وہ پرائرٹی میں آتا ہے. تو اس میں پھر کہتے ہیں دیکھیں جمہوریت کو بعد میں دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے تو یہ آفر ایکسپٹ کریں نا. تو یہ میرے خیال میں میاں صاحب کو بھی یہ آفر بالکل صحیح ہے. لیکن اس کا وہ ایک مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا, 3rd پارٹ کا اسی فلم کا ایک اور بڑا مشہور ڈائلاگ کہ ڈونٹ ہیٹ یور اینیمی اٹ بلائنڈز یو. تو یہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اور بڑے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کی کہ وہ دونوں کو وہ چیز نہیں نظر آئی کہ دونوں مل کر کیا اچیو کر سکتے تھے.